لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون. اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو اعمال عید الاضحیٰ. اسلام میں مختلف ایام اور مختلف لیالی یعنی مختلف دنوں اور مختلف متبرک راتوں کے لیے مختلف اعمال بیان ہوئے ہیں. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو تقریباً ہر مقدس دن اور ہر مقدس رات میں نظر آتے ہیں. لہذا اگر کوئی کبھی بھی کسی سے کوئی سوال کرے کسی بھی مقدس دن یا کسی بھی مقدس رات کے بارے میں کہ کیا عمل انجام دیں، تو آنکھ بند کر کے کہا جا سکتا ہے کہ ایک عدد اس رات یا اس دن کی مناسبت سے یعنی اس رات یا اس دن کی نیت سے غسل کر لو، اور دوسرا عمل 2 رکعت نماز پڑھ لو اس دن یا اس رات کی نیت سے، اور تیسرا عمل کہ جو ہر مقدس دن اور ہر مقدس رات اور ہر مقدس جگہ کے لیے روایتوں میں نقل ہوا وہ ہے زیارت امام الحسین علیہ السلام. بس عید الاضحیٰ کے اعمال میں سے بھی جو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے غسل. بس غسل کرنا مستحب ہے عید الاضحیٰ کے دن، یعنی غسل کیا جائے کہ میں غسل عید الاضحیٰ کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. اب اگر کوئی غسل کا طریقہ دیکھنا چاہے تو جو ہمارے لیکچر غسل کے بارے میں ہیں ان لیکچرز کو وہ دیکھے اور غسل کا طریقہ وہاں سے سیکھ لے. دوسرا اہم عمل ہے عید الاضحیٰ کی نماز. عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت آفتاب کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب تک ہے، لیکن 10 ذی الحج کو. کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ عید الاضحیٰ اگر 3 دن کی ہے 3 دن میں کبھی بھی نماز پڑھ لی جائے. نماز عید الاضحیٰ کا مخصوص وقت ہے اور وہ ہے آفتاب بلند ہونے کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کے زوال آفتاب کے، جب سورج انتہائی بلندی کو پہنچے اور اس کے بعد اسے زوال ہو، وہ اس کا آخری وقت ہوگا. تیسرا اہم عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. اب اگر اس زیارت کے دوران آنکھوں سے چند قطرے بھی جاری ہو جائیں آنسوؤں کے تو بلا شک یہ دن اور اس کی عبادات نور علی نور ہو گئیں. لیکن اس جانب توجہ رہے کہ بعض جہلا جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم عید نہیں مناتے، نہ عید الفطر نہ عید الاضحیٰ، تو یاد رکھیں یہ تعلیمات مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری کے بالکل خلاف باتیں ہیں. ہم عید بھی مناتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں. چند جاہل قسم کے ذاکروں سے نظریات نہیں لیے جا سکتے. کچھ افراد اس قسم کی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد ہم عید کیوں منائیں. تو جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ واقع کربلا کے کچھ سال تک، تقریباً 5 سال تک بعض تاریخی کتابوں میں نقل ہوا کہ بنی ہاشم کے گھروں سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، اور یہ کنایہ تھا اس بات کا کہ ان کی زندگی ایک نارمل طریقے سے نہیں چل رہی تھی بلکہ سب کے سب عزاداری اور گریے میں مصروف تھے. اور اسی طریقے سے بعض جگہ تاریخ میں نقل ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام بیویوں کے لیے کھانا پکواتے تھے. لیکن بالآخر ایک وقت آیا عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کے بعد کہ زندگی دوبارہ ایک نارمل راہ پر شروع ہو گئی. اب اس میں بھی شک نہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام آخر عمر تک گریہ کرتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ ان کے ماننے والے اب عید نہ منائیں. بس جس طرح سے چند سالوں میں عید نہیں منائی گئی، اور وہ ایک شعر جو عام طور پر جوہلا اس وقت
اختلاف ڈالنے کے لیے مختلف ویب سائٹ پر بھی اس کو نشر کر رہے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری عید تو ہمارا حزن و ملال اور غم اور عزا ہے. تو یہ شعر یا یہ جملہ در حقیقت ان ایام کا ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اسیر ہوئے، پھر رہا ہوئے، پھر مدینہ آئے اور مدینہ میں چند سال تک گریہ وزاری کا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ سوگ کو قاتلان امام حسین سے انتقام کے بعد بڑھایا گیا. اب پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے تمام عمر گریہ کیا، لیکن کبھی یہ حکم نہیں دیا اپنے ماننے والوں کو کہ وہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو نہ منائیں، بلکہ آپ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دعا دی، اور یہ دعا آج بھی صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے. اور اگلے مرحلے میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اعمال بھی بیان کیے. بس عید ہمیں منانی ہے. کچھ لوگ جواب میں کہتے ہیں کیا عید کے دن امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہ کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہر وقت کرنا ہے، عید کے دن بھی کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے ائمہ علیہم السلام نے ارشاد فرمایا. ائمہ علیہم السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرو. کس صورت میں؟ زیارت عید الفطر اور زیارت عید الاضحیٰ کی صورت میں. اب اگر اس دوران آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں یاد امام حسین میں، مصائب امام حسین کو یاد کر کے، تو یہ بہترین عبادت ہے. لیکن اس دن سیاہ کپڑے پہن کے یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم عید الفطر یا عید الاضحیٰ نہیں مناتے. پھر ہم عرض کریں کہ اس قسم کے نظریات باطل ہیں اور تعلیمات ائمہ علیہم السلام کے بالکل خلاف ہیں. چوتھا مستحب عمل ہے دعائے ندبہ، اور پانچواں مستحب عمل وہ ہے قربانی. قربانی کے بارے میں توجہ رہے کہ جو پہلے مرحلے میں ہم نے بیان کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ماجرا، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، تو اس جانب توجہ رہے کہ قربانی کا اصل ہدف یہ ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اور اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں. اور کم سے کم کام یہ کہ ہم دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں مختلف قربانیوں کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما. اور انہی قربانیوں میں سے ایک عملی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ایک جانور کی قربانی کی صورت میں ہے. اور اسی طرح توجہ رہے کہ جب جانور کے گلے پہ چھری پھیری جائے تو ساتھ میں دعا کی جائے کہ یا اللہ تو ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو قربان کیا تیری راہ میں، ہم کم سے کم تیری راہ میں حرام خواہشات کو ذبح کر دیں، یعنی جو ہماری حرام خواہشات ہیں انہیں تیری خاطر چھوڑ دیں. یہ ایک اہم ترین دعا ہو سکتی ہے عید قربان کے دن. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو صحیح طریقے سے اپنی راہ میں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.